صالح یہ سب اکارت ہو گئے اگر ایمان سلامت نہیں رہا تو نماز چھوڑنے والے کا کو مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب نہیں ہوتا۔ ایسے ہی رمضان شریف ہے، یہ اتنا بڑھکروں والا مہینہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا ہے، عبادتوں کا ذوق بڑھ گیا ہے، لوگوں کا میلان اور لوگوں کی رغبت اور لوگوں کے دلوں کا مائل ہونا یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اور لوگوں کے دلوں کا مسجد کی طرف آنا یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ ورنہ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑی بڑی راتیں بھی آ جائیں تو بھی بندے کا دل مائل نہیں ہوتا اور بندہ نیکیوں پر آمادہ نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ جو اللہ یک بارگی ہی سب کے دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ پھر بھی کوئی محروم ایسے ہوتے ہیں جو رمضان کے آنے پر بھی ان کا میلان، ان کی رغبت اور ان کا جو دین کی طرف جھکاؤ ہے، نیکیوں کی طرف ان کی جو رغبت ہے وہ نہیں ہوتی، تو یقیناً یہ محرومی ہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے خود اس کو بیان فرمایا، میرے محبوب نے فرمایا جو رمضان کی برکتوں سے محروم رہا وہ حقیقت میں محروم ہے۔ یعنی اس سے بڑا محروم کون ہوگا جو اس رمضان شریف میں بھی جب گناہگار، بدکار، انتہائی دین سے دور شخص بھی مسجد کی طرف آ جائے اور عبادتوں میں لگ جائے، پھر یہ شخص اللہ رب العالمین کے اس مہینے کو پا کر اپنی بخشش نہ کروائے تو اس سے بڑھ کر کے محروم اور کون ہوگا۔ تو یقیناً رمضان شریف کی نیکیوں کا ثواب جتنا زیادہ ہے، گناہوں پر وبال اور پکڑ بھی اتنی سخت ہے۔ دو جہان کے سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت ذلیل رسوا نہیں ہوگی جب تک رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ یہ جو آج ہر طرف پسپائی ہے، ذلت ہے، رسوائی، اس کا ایک بنیادی سبب حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں میری امت ذلیل رسوا نہیں ہوگی جب تک ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا ذلیل و رسوا یہ ہے کہ اس ماہ میں حرام کام کرنا شروع کر دیں۔ رمضان کے علاوہ تو ویسے ہی گناہ ترک نہیں ہوتے، لیکن رمضان میں بھی گناہوں کو نہ چھوڑا جائے تو یہ ان کے ذلیل و رسوا ہونے کی طرف قدم پیش قدمی ہے، اور پھر اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ میں یہ کہوں کہ رمضان میں حرام کام کرنا تو یقیناً بہت قبیح عمل ہے، اور حرام کام میں کیا ہے؟ نمازیں چھوڑنا، تراویح چھوڑنا، گالیاں بکنا، گانے باجے، لہو و لعب، کبر، ریا، حسد، یہ سارے گناہ، اور اس کے علاوہ 20 ایسے اعمال ہیں جو سر راہ چلتے بندہ کر جاتا ہے، اور یہ رئیس ہی کسر اس موبائل نے پوری کر دی ہے کہ اب بندہ جو اپنی خلوتوں میں آ کر اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا تھا اور تنہائیوں میں جا کر اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھتا تھا، اب سب سے زیادہ جو انسان کے تقوی کو اور انسان کی روحانیت کو خطرہ اس موبائل سے، سب سے زیادہ انسان پر خطرناک ترین وار اس موبائل کے ذریعے ہی ہوتا ہے، کیونکہ بندہ اس موبائل کو استعمال کرتے وقت تنہا ہوتا ہے، نہ کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس بات کی فکر بھی نہیں ہوتی یار کوئی دیکھ لے گا تو پھر وہ باتیں بنائے گا یا کیا کہے گا، اور رب کا خوف تو رہا ہی نہیں نا۔ اگر اللہ کا خوف ہو تو پھر موبائل کیا، جلوت کیا، خلوت کیا، راتوں کے اندھیرے دن کے اجالے کیا، بندہ ہم وقت گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ لیکن جب اللہ کا خوف ہی دل سے نکلتا چلا جا رہا ہے تو پھر یقیناً ہماری خلوتیں جو پہلے پاک ہوا کرتی تھی، اگر گناہوں سے بچنا ہو تو بندہ تنہائی میں چلا جائے، گناہ سے بچنا ہو تو بندہ اپنے آپ کو خلوت نشین کر لے، گوشہ نشین کر لے، لیکن اب گوشہ نشین اور خلوت نشین ہی سب سے زیادہ آزمائشوں میں ہے کہ لوگوں کے سامنے تو پھر بھی بندہ احتیاط کرتا ہے، اگر موبائل پہ نظر پڑ گئی، کسی نے دیکھ لیا یہ کیا کر رہے ہو، لیکن تنہائیوں میں سب سے زیادہ وبال، فتنہ اور پوری دنیا بندے کی ایک کلک پر موجود ہو، یقیناً اس سے بڑی تباہی اور بربادی کیا ہوگی۔ اور جسے اللہ چاہے وہی بچ سکتا ہے، اللہ کے فضل کے بغیر بچنا ممکن ہی نہیں۔ اس لیے بزرگوں نے کہا کہ پھر بندہ یہ دعا مانگا کرے یا اللہ اپنے فضل سے مجھے گناہوں سے محفوظ فرما، اپنے فضل سے میری حفاظت فرما، میں اس قابل نہیں ہوں، جو کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی قوت نہیں ہے مگر بلند برتر رب کائنات کی دی ہوئی توفیق سے۔ تو یہ لا حول شریف خود اپنے عجز کا اعتراف ہے کہ نہ ہم نیکی خود سے کر سکتے ہیں، یہ جو نماز کے لیے آئے، جمعے کے لیے آئے، تراویح پڑھی، عبادات کی، روزے رکھے، یا جو کچھ بھی نیک اعمال دروس کے ذریعے یا ذکر اور اعمال صالحہ کے ذریعے کر رہے ہیں، یہ صرف رب کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہے اگر بندہ اپنے رب کے فضل کا اعتراف کر لے اور یہ کہتے کہ مالک یہ سب تیرا ہی کرم ہے، میں نے تو خود کچھ کیا ہی نہیں، اور ایسا ہے ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کی عبادتوں میں مزید ذوق عطا فرماتا ہے۔ تو یہ فضل اللہ نے ہی کیا، اور اس پر استقامت بھی اللہ ہی عطا فرمائے گا۔ جو رمضان میں بھی نیک نہیں بن سکا نا، اسے چاہیے کہ تنہائیوں میں جا کر اپنے رب سے باتیں کرے، تنہائیوں میں جا کر اپنے رب سے گفتگو کرے، کہے مالک یہ کیا ہو گیا، لوگ نماز کی طرف آ گئے، وہ جو سارا سال نماز نہیں پڑھتا تھا وہ بھی نمازی بن گئے، اور مجھ سے نماز کی پابندی نہیں ہو رہی۔ اگر ہم نماز پڑھتے بھی ہیں تو مکمل نہیں پڑھ رہے۔ کتنا نادر موقع ہے کہ رمضان شریف کی عشاء کی نماز بندہ پوری 17 رکعتیں پڑھے،
پہلے آ جانا ہے، 4 سنتیں غیر موقعہ ہے، فرض ویسے ہی پڑھتے ہیں، 2 سنت اور 2 نفل پڑھنے میں تراویح شروع ہوئی، پھر آخر میں وطر کی 3 رکعتیں ہیں اور پھر 2 نفل، یہ 17 رکعتیں پوری بندہ نماز میں بآسانی پڑھ سکتا ہے۔ رمضان شریف کے دنوں میں یعنی جو شب ہوتی ہیں اس میں تہجد کی ادائیگی انتہائی آسان ہوتی ہے کہ 90% سے زیادہ افراد وہ ہوتے ہیں جو اس وقت، بلکہ سارے اٹھے ہوتے ہیں، 90% بھی کم کہہ رہا ہوں، کہ تہجد کا موقع ہر ایک کے لیے اویلیبل ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو رات میں کچھ دیر بھی اس کو نیند آ گئی یا اونگ آ گئی تو سحری کا وقت بہترین وقت ہے جب بندہ تہجد کی ادائیگی کرے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میری امت اس وقت تک ذلیل و رسوا نہیں ہوگی جب تک رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ اس کی محبوب رمضان کا حق ادا نہ کرنا کیا ہے؟ فرمایا رمضان میں حرام کاموں میں مبتلا ہونا، یہ رمضان شریف کا حق ادا نہ کرنا ہے۔ تو یہ گناہوں کا تو سلسلہ ہے، لیکن جو بات میں ایک تکلیف دہ آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی میں سفر کرتے ہوئے آ رہا تھا تو میں نے کئی جگہوں پر دیکھا کہ رول، سموسے، بریانیاں تیار ہیں۔ اچھا ہمارے گھر میں تجربہ آپ کا بھی ہوگا، ہمارا بھی ہے، گیس کی پرابلم ہوتی ہے تو لوگ یوں پریشان ہو جاتے ہیں یار وہ گرم گرم کھانے کو نہیں ملتا، وہ جو افطار سے پہلے گرما گرم پکوڑے، سموسے یا جو بھی بندے کی اپنی طبیعت ہوتی ہے یار وہ جس طرح چاہتے ہیں ایسا نہیں ملتا۔ تو مجھے بتائیے دن کے 12 بجے ان سموسوں کا کیا کام ہے؟ دن کے 12 بجے اس بریانی کا کیا کام ہے؟ دن کے 12 بجے ان کھانے پینے کی اشیاء کا سٹال لگانا یہ سر عام اللہ کی غیرت اور اللہ کے غضب کو ابھارنا نہیں ہے؟ کیا تماشا لگا؟ اچھا پھر عجیب بات یہ ہے کہ کوئی بولنے والا بھی نہیں ہے، کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ جو اس حوالے سے کمپلین بھی کرے، کیونکہ ظاہر ہے یہ تو قانونی طور پہ جرم ہے۔ رمضان شریف کے دنوں میں دن کے 12 بجے کھانے پینے کی اشیاء لگانا قانوناً جرم ہے۔ کسی اور بندے کے لیے اگر یار غریب ہیں بیچارے، ایسے بیمار ہیں جن کو ضرور، بیمار سموسے کھائے گا، بیمار رول کھائے گا، بیمار بریانی کھائے گا، وہ تو گھر میں دریا بنا کے کھا لے گا، اس کو رول سموسوں کی ضرورت تو نہیں ہے۔ تو یہ المیہ، یہ اللہ کے غضب کو ابھارنا، یہ جو آج ہم پر سے پریشانیاں نہیں چل رہی نا یار، یہ ڈالر اوپر جا رہا ہے، پیٹرول ریٹس اوپر جا رہے ہیں، ملک کی اکنومی بالکل ڈاؤن ہوتی چلی جا رہی ہے، ہماری جو کرنسی ہے ڈی ویلیو ہو رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ سرکار نے بیان فرما دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک میری امت رمضان کا حق ادا کرے گی اللہ اسے ذلیل رسوا نہیں ہونے دے گا، لیکن جب رمضان کے قدردان نہیں رہیں گے تو اللہ انہیں رسوا کر دے گا۔ اور رمضان کی قدر نہ کرنا اور رمضان کا حق ادا نہ کرنا یہ ہے کہ ماہ رمضان میں بھی اپنے آپ کو حرام کاموں سے نہ روکا جائے۔ ایک مقام پہ میرے محبوب اسلام فرماتے ہیں تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نصیحت کا انداز ہے۔ جس معاملے پر حضور علیہ السلام کو اس بات کا احساس ہوتا ہے اور سرکار کو یہ علم ہوتا ہے کہ امت اس معاملے میں کوتاہی کر جائے گی تو بربادی اور تباہی ان کا مقدر ہوگی، جیسے سرکار اسلام نے ایک مقام میں فرمایا تم عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ سرکار جانتے ہیں مرد چونکہ مرد ہوتا ہے اس کو اللہ نے سردار بنایا ہے تو کئی بار وہ پھر زیادتیاں کر جاتا ہے عورتوں کے ساتھ، وہ یقیناً ایسے اعمال کر جاتا ہے اور ایسا بیہیویئر اور ایسا انداز اختیار کرتا ہے جو قابل پکڑ ہے، قابل گرفت ہے۔ سارا دن وہ بیچاری کام کاج کرنے والی، بچوں کا دیکھ بھال کرنے والی، گھر والوں کا خیال رکھنے والی، اور پھر بھی شوہر کے تانے باتیں جملے اور شوہر کی سخت ترین باتوں کو برداشت کرنا۔ حضور اسلام نے فرمایا عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، تو یہاں پر فرمایا ماہ رمضان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں اسی طرح گناہوں کا معاملہ بھی ہے۔ صرف نیکیاں نہیں بڑھتے، گناہ بھی بڑھ جاتے ہیں۔ ایک نیکی 70 نیکیاں ہیں تو گناہ کا لیول بھی بڑھ گیا۔ جیسے آپ دیکھیے حرم محترم میں پہنچیے، خواہش ہوتی ہے کعبہ مشرفہ میں جانے کی، ماہ رمضان مکہ پاک میں گزارنے کی، عام حالت میں بھی اگر کوئی مکہ پاک میں جائے ایک گناہ 1,00,000 گناہ، جیسے ایک نیکی 1,00,000 نیکیاں ہیں ایسی ایک گناہ 1,00,000 گناہ۔ اور فرمایا اس میں تو یعنی مکہ پاک میں حرم محترم میں خیال گناہ پر، وہ خیال جو دل میں جگہ پکڑ لے، خیال گناہ پر بھی پکڑ ہے، کیونکہ وہاں نیکیوں کا ثواب زیادہ ہے تو گناہوں کا مواخذہ بھی ویسا ہی سخت ہے۔ یہی معاملہ ماہ رمضان کے ساتھ ہے کہ جو اس رمضان کا حق ادا نہ کرے تو پھر گناہوں کے اعتبار سے اس کے گناہوں کا لیول اور گناہوں کی جو کثرت ہے اور بہتات جو ہے اس کو بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ بہرحال قرآن کریم کی سورہ مریم کی آیت نمبر 65 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ فرماتا رب السماوات والارض وما بینہما، اللہ رب العالمین زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان میں سب اللہ کا ہے۔ فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، تو اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر ڈٹ جاؤ، اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر ڈٹ جاؤ۔ ڈٹ جاؤ مطلب استقامت اختیار کرو،
ادھوری عبادت نہیں کرو. کسی دن تو اتنی زبردست عبادت ہے کہ تہجد بھی ہے, نمازیں بھی ہیں, قرآن بھی ہے, تراویح بھی ہے, عبادت بھی ہے, ذکر و درود بھی ہے, نیک محافل بھی ہیں, اور کسی دن ایسا ہے کہ روزہ رکھ کر سوئے تو نمازیں بھی قضا کر دی. فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ, اللہ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر ڈٹ جاؤ. اور ڈٹ جانا یہ ہے کہ کسی بھی عمل کو اختیار کیا جائے اور باقاعدگی سے اختیار کیا جائے اور مستقل مزاجی کے ساتھ اختیار کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو دو چیزوں کا حکم دیا. فرمایا کہ ایک تو یہ کہ اس کی عبادت کرو, یعنی اللہ پاک ہے جو زمین کا آسمان کا مالک اور خالق ہے, اور وہی تمام جہانوں کا پالنے والا, تو اسی کی عبادت کرو. اور اس کی عبادت پر ڈٹ جانے سے مراد مستقل مزاجی اختیار کرنا. ہمارے یہاں اس چیز کی کنسسٹنسی کی کمی ہے, مستقل مزاجی نہیں لوگوں کے اندر. عبادتوں کا رجحان بڑھا, رمضان شریف آیا, مسجد آباد ہو گئی, لوگوں کی تعداد مسجدوں کی طرف آ گئی, لیکن اس کے بعد اب یہ تعداد میں کمی ہو رہی ہے. اب وہ سحری میں بھی کرنے کے بعد فجر کی نماز میں آنے والے بہت کم رہ گئے. اب مسجدوں کی پھر سے ویرانی بڑھ رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر سرکار علیہ السلام کے اس فرمان کو کون سمجھے گا, جس کے بعد جو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری امت چاہتی, اگر میری امت جانتی کہ رمضان کیا ہے تو تمنا کر دی کہ کاش پورا سال رمضان ہو. تو یہاں تو حال یہ ہے کہ رمضان کے 10 دن بھی پورے نہیں گزرے اور مسجد کی حالت یہ ہو گئی. یہاں تو رمضان کے 10 دن بھی مکمل نہیں ہوئے اور لوگوں کی سستی کا عالم یہ ہے کہ تراویحیں دیکھ لیجیے آپ, 5 وقتہ نمازیں دیکھ لیجیے آپ, جو ہماری نیک محافل اور مجالس اور علم دین کی نشستیں ہیں اس میں لوگوں کی تعداد دیکھ لیجیے. ہاں ایک چیز ہے جس پہ ہمارا بھرپور رجحان ہے, اور وہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ویسے ویسے بڑھتا چلا جاتا ہے, اور وہ ہے عید کی تیاری. حالانکہ یہ عید کی تیاری ہے ہی اس کے لیے جو روزوں کا حق ادا کرے, عید ہے ہی اس کے لیے جو حقیقی معنوں میں رمضان شریف کو ایسے گزارے جیسے اللہ تعالیٰ نے گزارنے کا ہمیں حکم دیا ہے. عید اس کے لیے. لیکن یہاں حال یہ ہے, المیہ یہ ہے کہ لوگ روزے چھوڑ کے مارکیٹ جا رہے ہیں. خواتین کی ایک تعداد ہے جو مارکیٹوں میں دن کے اوقات میں ہوتی ہے, اور کھلے عام برگر والے سے برگر کھانا, کولڈ ڈرنکس پینا, اور یہ سب چیزیں چل رہی ہیں. ٹھیک ہے, خاص معاملات میں عورتوں کو رعایت ہوتی ہے, لیکن رعایت کا مطلب یہ کس نے کہہ دیا کہ کھلم کھلا رمضان میں کھانے کی اجازت مل گئی؟ رعایت ہے, لیکن فرمایا جس کو روزوں کے دوران تخفیف دی گئی ہے خاتون کے لیے, جس کو روزوں کے دوران تخفیف دی گئی ہے اس کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ رمضان کے دنوں میں پھر وہ چھپا کر کے معاملات کرے گی. ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے الیان کھائے گی, اور یہ تو ویسے بھی بے حیائی ہے. یہ تو ویسے ہی, کیونکہ اگر ایک بندہ دینی ہے وہ سامنے دیکھے گا, اچھا معاذ اللہ, اس کے ذہن میں کیا جائے گا, یہ عورت کیوں کھا رہی رمضان کے دنوں میں, یہ کیسی بے شرمی والی بات ہے. میں ان جملوں کو ادا کرتے ہوئے حیا محسوس کروں, اور سر راہ یوں لوگوں فوڈ اسٹریٹ پر لوگوں کا جم غفیر, خواتین کا جم غفیر, اور پھر یوں کھانا کیا بتا رہی ہوتی ہیں, کس چیز کو لوگوں کو دکھا رہی ہوتی ہیں کہ اچھا اس کے معاملات ہیں اس وجہ کر یہ روزہ چھوڑ رہی ہے. اس کو چھپانے کا حکم ہے. اور اس کو یقیناً اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کو رعایت ہے تو پھر اس عورت کو چاہیے کہ وہ تنہائی میں جا کر کے اس طرح کا معاملہ کرے. لوگوں کے سامنے پھر بھی کھانے کی اجازت نہیں ہے, بلکہ اسلام کے لیے, اسلام کی طرف سے مسلمانوں کے حکم یہ ہے کہ جو بندہ علی الاعلان رمضان کے تقدس کو پامال کرے, حاکم اسلام اس کو قتل بھی کر سکتا ہے. اس کے قتل کے حق کا حکم ہے, اس کو مار دیا جائے, کیونکہ رمضان کے تقدس کو پامال کر رہا ہے. ہم نے یہ باتیں صرف واقعات سنانے کے لیے اور واقعات سنانے کے بعد سبحان اللہ کہہ کر کے ذوق حاصل کرنے کے لیے رکھنی ہے کہ وہ جو بخارا کے علاقے میں ایک مجوسی رمضان کے دنوں میں جا رہا تھا, اور اسے اس کا بیٹا اس کے ساتھ تھا, اس نے جیب سے کھانے کی چیز نکالی اور کھانا شروع کر دیا, تو مجوسی نے ایک تھپڑ رسید کیا اور کہا تجھے پتہ نہیں ہے مسلمانوں کا روزہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ ابا جان تم بھی تو کھاتے ہو, آپ بھی تو کھاتے ہیں, مجھے کیوں مار رہے ہیں, ہم تو مسلمان نہیں ہیں نا, تو اگر ہم کھا رہے تو اس میں کون سا, آپ بھی تو کھاتے ہیں. تو مجوسی نے کہا میں کھاتا ہوں, لیکن میں مسلمانوں کے سامنے نہیں کھاتا, میں چھپا کے کھاتا ہوں. یعنی میں ان کے روزوں کا تقدس اور روزوں کا خیال کرتا ہوں. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اترنے والے اس عظیم حکم کی جو قدر کرنے والا شخص ہے, مرنے کے بعد کسی نے دیکھا تو وہ جنت میں گھوم رہا ہے. سبب پوچھا تو مجوسی تھا, تو تیرے جنت میں جانے کا سبب کیا ہے؟ اس نے کہا بالکل میں مجوسی تھا اور میں اللہ کا شریک ٹھہراتا تھا, لیکن رمضان کی قدر کرنے کی وجہ کر اللہ نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرما دی. تو جہاں رمضان کے قدردان کو ایمان کی دولت ملی, وہیں ایسا تو نہیں ہے کہیں کہ رمضان کی بے حرمتی کرنے کی وجہ کر, رمضان کی توہین کرنے کی وجہ کر, رمضان کے حقوق کی رعایت نہ کرنے کی وجہ کر ایمان چھن جائے.
اور اللہ کی بارگاہ میں مواخذہ اور اللہ کی بارگاہ میں پکڑ ہو جائے، تو یہ ہم سب کے لیے مقام غور ہے کہ یہ واقعات صرف سنانے کے لیے نہیں ہوتے، ان پر عمل بھی کرنا ہے کہ جب ایک غیر مسلم کو ایمان کی دولت مل گئی ہے تو پھر مسلمان تو اگر اس کی قدر کرے گا تو اس کا مقام کتنا بلند ہو جائے گا، اس کو اللہ رب العالمین کتنا قرب اور کتنی اپنی ذات کی برکات عطا فرمائے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اللہ کی عبادت کرو اور اس پر ڈٹ جاؤ۔ ڈٹ جانے سے مراد استقامت اختیار کرنا ہے۔ میری ماں جناب امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پسندیدہ عمل کون سا تھا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو سب سے محبوب ترین عمل تھا وہ کیا ہے؟ تو جناب ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ما دیم علیہ، سرکار علیہ السلام کا پسندیدہ عمل کسی بھی نیک کام پر ہمیشگی اختیار کرنا۔ کسی بھی کام کو شروع کرو تو مستقل کرو۔ خود حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن مستقل ہو۔ تھوڑا ہو لیکن اچھا تھوڑے سے مراد یہ نہیں کہ اب تراویح کی 10 رکعتیں پڑھیں چلو تھوڑا تھوڑا کر کے کریں، نہیں، جو فرائض و واجبات ہیں، جو سنت موقدہ ہیں، جو چیزیں لازم ہیں ان پر تو عمل کرنا ہے، لیکن وہ جو آپ نے ایکسٹرا چیزیں کی ہے، رمضان شریف کے آنے پر آپ نے نوافل کی پابندی شروع کی، تلاوت قرآن شروع کر دیا، غریبوں کی مدد شروع کر دی، کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہیں، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو تھوڑا ہو۔ اب ایک بندے نے تہجد پڑھی، ایک دن 8 رکعتیں پڑھ لی، دوسرے دن 8 رکعت پڑھ لی، تیسرے دن سے گول ہو گئی، پڑھی نہیں نا، تو پھر یہ اللہ رب العالمین کو اس سے بہتر اور اللہ کی بارگاہ میں یہ زیادہ پسندیدہ ہے کہ روزانہ 2 رکعتیں پڑھے، 8 نہ پڑھے، 2 پڑھے لیکن مستقل پڑھے۔ ایک دن قرآن پاک اٹھائے 5 سپارے پڑھ لیے اور اس کے بعد چھوڑ دیا، یہ نہ ہو، بلکہ قرآن کریم روزانہ 1 رکوع پڑھیے لیکن روزانہ پڑھیے، 1 سپارہ پڑھیے لیکن روزانہ پڑھیے، باقاعدگی سے پڑھیے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن مستقل ہو۔ فرمایا تم عمل کرنے سے اکتا جاتے ہو، اللہ فضل کرنے سے نہیں اکتاتا۔ ہاں، اللہ فضل کرنے سے عاجز نہیں آتا، تو مطلب یہ ہے کہ اس کے فضل کو لینے کے لیے اس عمل کو اختیار کیا جائے جو مستقل مزاجی کے ساتھ ہو۔ ماں سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سرکار کا پسندیدہ عمل ما دیم علیہ، وہ نیک کام جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے۔ اور ہم نے بزرگوں کو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرامین کی روشنی میں ان کی جو مستقل مزاجی تھی کسی بھی نیک کام میں، کسی بھی عمل صالح میں، وہ آپ دیکھیے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مستقل عادت تھی کہ 1 رکعت میں روزانہ پورا قرآن ختم کیا کرتے، روزانہ۔ اچھا ہم تو کہیں نا کہ یار اگر ٹھیک ہے مستقل کرنا تو تھوڑا کرو، یعنی روزانہ جیسے میں نے مثال دی 1 رکوع پڑھیے، تو ہم 1 رکوع پڑھنے پر بھی آمادہ ہو جائیں، یہ بڑی بات ہے۔ جناب عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ تلاوت قرآن کرنے کے اتنے شدائی کہ روزانہ نماز میں 1 رکعت میں قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ اور جب آپ کو آپ کے گھر میں مدینہ شریف میں محصور کر دیا گیا اور 40 دن آپ پر کھانا پانی سب بند تھا، اس وقت بھی جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور صرف اس کمرے میں بیٹھ کر آپ نے سینکڑوں قرآن ختم کیے جہاں کو محصور کیا گیا تھا، حتیٰ کہ جب آپ کو شہید کرنے کے لیے بلوائی دیوار کے پیچھے سے گھس آئے اور انہوں نے آ کر کے آپ پر حملہ کیا، اس وقت بھی آپ قرآن ختم کر کے نیا سپارہ شروع کر دیا تھا آپ نے، یعنی قرآن مکمل کرنے کے بعد پہلا سپارہ دوبارہ شروع کر دیا تھا۔ اور جب آپ کو شہید کیا گیا تو آپ کا خون مبارک قرآن کی اس آیت کریمہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پہلے سپارے کی اس آیت پر گنا۔ آج بھی آپ کی ٹاپ کاپی میوزیم جو ہے ترکی میں، یہاں پر یہ قرآن کا نسخہ موجود ہے، اور یہ اس بات کا گواہ اور خون کا نشان وہاں پر قرآن کی اسی آیت کریمہ پر اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ جہاں روزانہ 1 رکعت میں پورا قرآن ختم کرنے والے تھے، وہیں سخت بھوک اور پیاس میں قرآن پڑھنے والے تھے۔ میں تو حیران ہوں کہ ہم نے صرف ان واقعات کو سننے کے لیے، دلچسپی کے لیے، مزے کے لیے رکھ لیا ہے، عمل کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جی امام علی مقام، ہمیں بڑی محبت ہے حسین سے، یار ہم تو امام علی مقام کے نام پر نیاز بھی کریں، لنگر بھی کریں، اور بس حسین، بلکہ امام علی مقام اور امام علی مقام کے جد اعلیٰ آپ کے والد گرامی مولا علی سے محبت کہ مزار شریف پر بھی جا رہے ہیں تو صرف ڈی کے نعرے ہی لگا رہے ہیں، اور دوسروں کے فاتحے میں یعنی نعرہ حیدری بھی پورا نہیں بولا جائے، اور منہ میں گٹکا اور ماوا لے کر کے نام علی کی بھی توہین کی جائے، اور اس کو دعوے محبت اہل بیت اور اس کو محبت اہل بیت میں شمار کیا جائے۔ امام علی مقام کے واقعے کربلا کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس بات کو بھی بیان کرنے کے بعد بھی کہ امام علی مقام نے آخری رات شب عاشور بھی قرآن کی تلاوت کی، اور خیمہ حسین سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی، اور جب امام علی مقام کو شہید کر دیا گیا تو جب نیزے پر آپ کے سر انور کو بلند کیا گیا
تو گردن آپ کے بدن اتھر سے جدا ہے، بدن اتھر کربلا میں ہے، اور نیزے پر آپ کا سر انور ہے، اور جب اس کو لے جایا جا رہا ہے تو آپ کے لب ہائے مبارک جنبش کر رہے ہیں اور آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ شہ سوارے کربلا کی شہ سواری کو سلام، نیزے پر قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام۔ تو یہ واقعات صرف بیان کرنے کے لیے نہیں، عمل کرنے کے لیے بھی تو ہیں۔ رمضان شریف کے آج 11واں روزہ ہے، کتنے ایسے ہیں جن کے 11 سپارے آج مکمل ہو گئے؟ کتنے ایسے ہیں جو روزانہ کم از کم 1 سپارہ بھی پڑھ رہے ہوں کہ یار ایک قرآن تو رمضان میں ختم کریں ہم؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم کون سی نیکی ہے جو کرنا چاہتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں، سرکار اسلام کے بارے میں امی جان فرماتی ما دی ما علی، حضور کو پسندی وہ عمل ہے کہ جو تھوڑا ہو لیکن مستقل ہو، وہ نیکی جس پر ہمیشہ کی اختیار کی جائے۔ تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 رکعت میں پورا قرآن ختم کرتے تھے۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک، ایک بڑی تعداد ہے بر صغیر پاک و ہند کی اور اہل عرب کی بھی ہے جو سرکار بغداد حضور غوث پاک سے بڑی محبت کرتی۔ ہمارے ہاں غوث پاک کی کرامتیں ہمارے بچوں کو یاد ہیں، زبانی یاد ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو معلوم ہے غوث پاک کی کرامتیں کیا ہیں، اور ایسی ایسی باتیں بھی بیان کی جاتی ہیں کہ جس پر پھر وہ جب سوشل میڈیا کے دور میں اس کو سوال ہوتا ہے تو گلے کا پھندا بن جاتا ہے۔ لو بھائی علماء جواب دیتے پھریں۔ غوث پاک کی کرامتیں یقیناً ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ان کرامتوں سے آگے بڑھ کے چیزوں کو کیوں بیان نہیں کیا جاتا کہ غوث پاک نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک ادا کی ہے۔ 40 سال تک آپ کا معمول تھا کہ آپ شب بیداری کرتے، سوتے ہی نہیں تھے۔ نماز عشاء کے بعد اللہ کی عبادت، ذکر و درود، تسبیح و تحلیل اور نوافل میں لگے ہوتے، اور یعنی وضو برقرار رہتا تو ہی فجر کی نماز پڑھتے ہیں نا۔ اب وہ 40 سال میں سردیاں بھی ہیں جن میں طویل رات ہیں، اور گرمیاں بھی ہیں جس میں مختصر رات ہیں۔ تو جناب غوث اعظم کا عمل یہ، اور غوث اعظم کے چاہنے والے جو 11ویں میں 111 تک دیگ لنگر کرتے ہیں، جو 11 دیگ لنگر کرتے ہیں۔ ہماری 11ویں تو مکمل ہی نہیں ہوتی جب ہم لنگر نہ کریں، اچھی بات ہے۔ کچھ ہر مہینے 11ویں کرتے ہیں، لیکن بتائیے کیا ہر مہینے تہجد بھی پڑھتے ہیں؟ تہجد تو چھوڑ دیجئے، نماز کی پابندی ہوتی ہے، کیا آپ 5 نمازیں باجماعت مسجد میں آ کے پڑھتے ہیں؟ آج بھی 11 تاریخ ہے، اور یقیناً 11 تاریخ کو 11ویں شریف یہ بزرگوں کا معمول بھی ہے، نظر و نیاز ہے، فاتحہ ہے، اچھا عمل ہے۔ لیکن 11ویں والے پیر کا عمل تو یہ ہے کہ 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ یہ آپ کا معمول اور باقاعدگی کے ساتھ آپ کا یہ عمل رہا۔ ہمارے ہاں تو یہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں ہے کہ روزانہ 300 نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ ہم تو 20 رکعت نماز تراویح پڑھ کر کے بس ہو گئی ہماری، 17 رکعت بھی عشاء کی پوری نہیں پڑھتے، 37 رکعتیں یار اتنی ساری کون پڑھے گا؟ 300 رکعتیں نوافل روزانہ پڑھتے۔ جناب ثابت بنانی رحمہ اللہ کا 50 سال تک یہ طریقہ رہا کہ آپ ساری رات نمازیں پڑھتے رہتے تھے۔ کیسے لوگ تھے بھائی؟ کون لوگ تھے ایسے کہ جن کو عبادت کا اتنا ذوق تھا، جو نیکیوں کی طرف اتنا میلان رکھتے تھے؟ اماموں کے امام، امام الائمہ سراج الامہ جناب امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں ہے کہ آپ 30 سال تک مسلسل تہجد کی نماز میں قرآن ختم کرتے رہے۔ تہجد کی نماز میں قرآن ختم کرتے رہے۔ یہاں سال گزر جاتے ہیں، قرآن ختم نہیں ہوتا۔ رمضان شریف کا مہینہ تو چھوڑیے، قرآن پر جمی گرد اور دھول اس بات کا چیخ چیخ کر اعلان کر رہی ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تمہارے موبائل پہ دھول جم گئی ہو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور قرآن پر اتنی گرد جمی ہے کہ جس کو جھاڑیے تو یقیناً بندہ دیکھتا ہے کہ اتنی دھول اللہ کے کلام پر جمی ہے۔ تو ہمارا حال یہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم بھی 300 نوافل پڑھ لیں، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ روزانہ 1 قرآن ختم کرنا ہے، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ روزانہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنی ہے، لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ عشاء کے وضو سے فجر نہ پڑھیے، 2 رکعت نماز تہجد تو پڑھ لیجئے۔ چلیں آپ تہجد بھی نہیں پڑھ لیں، میں اس پر بھی بات نہیں کروں، اور نیچے آ جائیے، کم از کم روزانہ عشاء اور فجر باجماعت تو پڑھ لیجئے۔ ویسے ہمارے بخاری مسلم میں روزانہ سال کے 365 دن تہجد کی باجماعت نماز ہوتی ہے روزانہ۔ لیکن اگر آپ تہجد نہیں پڑھ لیں، آپ کو جاب پر جانا ہے، مصروفیات ہیں، کم از کم فرائض کی پابندی تو کریں گے، عشاء تو باجماعت پڑھیں گے، فجر کی نماز مسجد میں تو پڑھیں گے، اس کی طرف بھی ملان۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ روزانہ 1 قرآن ختم کیجئے، آپ جو ہے وہ 40 سال تک یہ عمل جاری رکھیے، زندگی بھر یہ عمل جاری رکھیے، لیکن روزانہ 1 سپارہ قرآن تو پڑھ سکتے ہیں، اور کم کر لیجئے۔ رمضان میں 1 سپارہ کر دیجئے تاکہ قرآن ختم ہو جائے۔ رمضان کے علاوہ آپ 1 رکوع پڑھیے روزانہ، لیکن پڑھیے ضرور، روزانہ کی بنیاد پر عمل کریں تاکہ اس سے اللہ رب العالمین کی عبادت پر وہ جو حکم ہے نا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اللہ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر ڈٹ جاؤ۔ تو یہ استقامت والا معاملہ
اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائے۔ اب ان سب چیزوں میں، ان سب صورتحال میں جب ہم رمضان شریف کو بھی پا چکے اور اس کے 11 روزے نکل گئے تقریباً، اور آنے والے جو ایام ہیں وہ اور تیزی کے ساتھ جائیں گے، اور پھر رمضان رخصت ہو جائے گا، اور پھر ہم رو رو کے کہہ رہے ہوں گے جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا میری زندگی کا بھروسہ۔ یقیناً رمضان شریف چلا جائے گا، تو اب رمضان کے آنے پر 11 دن گزرنے کے بعد بھی نیکیوں کا ذہن نہیں بن رہا۔ امام غزالی جو صوفیوں کے پیشوا ہیں، آپ نے منہاج العابدین میں اس کی وجوہات بیان فرمائی کہ بندہ اتنے اچھے مواقع کو پانے کے بعد بھی نیک کیوں نہیں بن پاتا، اتنی نیکیوں کے مواقع اس کے ہاتھ میں آنے کے باوجود بھی وہ اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کیوں نہیں کر پاتا۔ تو اس کی چند وجوہات آپ نے بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر جو یہ ہمارا نفس ہے نا، یہ نفس خود ہی ہمیں نیکیوں پر آمادہ نہیں ہونے دیتا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نفس ایک گھوڑے کی مانند ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں نفس کی مثال ایک گھوڑا ہے، اگر آپ اس کو بچپن سے سدھا کے رکھیں گے، تربیت دیں گے، ٹریننگ دیں گے، تو پھر وہ آپ کی مرضی کے مطابق چلے گا، اور اگر آپ اس کو آزاد چھوڑ دیں گے تو پھر وہ شترے بے مہار ہو جائے گا، پھر وہ اپنے مالک کو بھی اپنی پیٹھ پر بیٹھنے نہیں دیتا، اپنے مالک کو بھی گرا دیتا ہے۔ تو صوفیہ نے فرمایا یہ نفس ایک سرکش گھوڑے کی مانند ہے، بچپن سے اگر اس کو آپ تربیت دیں تو پھر یہ آپ کے تابع، لیکن ہم نے تربیت دینا تو دور کی بات ہے، ہم نے تو اس کی مرضی کے مطابق چلنا شروع کر دیا۔ ہم نے جانا تھا مشرق کو، اس نے کہا مغرب جانا، ہم نے مغرب پہ چلنا شروع کر دیا۔ ہم نے شمال کو جانا، اس نے جنوب پہ جانا شروع کیا، ہم نے ادھر جانا شروع کر دیا۔ تو نفس کو اپنے تابع نہیں کیا، ہم خود نفس کے تابع ہو گئے۔ تو اب ہوا یہ کہ یہ سرکش ہو گیا، یہ باغی ہو گیا، یہ آزاد ہو گیا، یہ خود مختار ہو گیا، اور اب یہ اپنی مرضی چلاتا ہے۔ پھر اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں ماہ رمضان عطا فرمایا کہ رمضان شریف کا مہینہ اس سرکش نفس کو، اس بدکے ہوئے اور آزاد ہوئے شترے بے مہار گھوڑے کو اپنے کنٹرول میں لانے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ گھوڑے کے مالک سے پوچھئے، اگر کوئی گھوڑا آؤٹ آف کنٹرول ہو اور قابو میں نہ آتا ہو، مالک کو گرا دیتا ہو، اپنی منمانی کرتا ہو، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو بھوکا رکھو، کھانا پینا بند کر دو اس کا۔ اگر اس کا کھانا پینا بند کرو گے، یہ سرکش گھوڑے کو کنٹرول کرنے کا واحد طریقہ ہے۔ تو فرمایا جیسے سرکش گھوڑے کو کنٹرول کرنے کے لیے بھوکا پیاسا رکھنا پڑتا ہے، ایسے ہی سرکش نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھوکا پیاسا رکھنا پڑتا ہے، جس کے لیے اللہ نے ہمیں یہ 30 دن عطا فرمائے، سحر سے لے کر افطار تک کھانا پینا بند کر دیا جائے۔ لیکن یہ کھانا پینا بند کرنا اسی وقت سود مند ہوگا نا کہ جب افطار میں اور رات کے کھانے میں اور سحری میں پھر بندہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے گا۔ یعنی ہم نے 8 10 12 15 گھنٹے کی فاسٹنگ کر لی، اور باقی جو ہمارے پاس 8 10 گھنٹے بچے، ان 10 گھنٹوں میں اتنا کھا لیا جتنا پورے دن بھی نہیں کھاتے، اتنا اپنے آپ کو بھر لیا۔ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں، حضرت وہ نماز میں سجدے میں گئے تو کھانا حلق میں آ گیا، تو بھائی اتنا کھایا کیوں کہ پیٹ دبا تو حلق میں آ گیا؟ یہاں پر تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے 2 نوالے ایسے کہ جو بندے کی پیٹھ کو سیدھا رکھ سکیں، وہ کافی ہے۔ زیادہ کھانے پر حساب نہیں ہوگا رمضان میں، اور زیادہ کھانا گناہ بھی نہیں ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو نفس اتنا سرکش ہو چکا ہے کہ رمضان میں بھی کنٹرول میں نہیں آ رہا، رمضان میں بھی نیکیوں پر آمادہ نہیں ہو رہا، مسجدیں ویران ویسے ہی ہوتی چلی جا رہی ہیں، تراویحوں میں تعداد پھر کم ہو گئی ہے، فجر کی نماز میں نمازی نہیں مل رہے ہیں، مغرب میں بھی لوگ افطار کر کے گھر پہ ہی نماز پڑھنے کو ترجیح دے رہے ہیں، اور یہ بھی میں حسن ظن رکھ رہا ہوں کہ گھر پہ پڑھ لیں، ورنہ ایک تعداد ایسی بھی ہوگی کہ جو نماز ہی نہ پڑھے۔ تو جب نفس اتنا سرکش ہو گیا ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پہلا طریقہ یہ اس کو بھوکا رکھا جائے اور رب کی منشا کے مطابق اس کو چلایا جائے، تو پھر یہ کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ اور 30 دن کا جو فلسفہ رب نے بیان فرمایا لعلکم تتقون، روزے اللہ نے اس لیے دیے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، یعنی تمہارا نفس تمہارے تابع ہو جائے، اور تم جس طرح چاہو اس طرح اس اپنے نفس کو اللہ اور نیکیوں کے کام پر آمادہ کر سکو۔ جو ہمارے بزرگوں نے، امام غزالی رحمہ اللہ نے پہلی رکاوٹ بیان فرمائی، فرمایا وہ نفس ہے، پھر اس کا علاج بیان فرمایا، اس کا علاج سیلف موٹیویشن ہے، اپنے آپ کو ابھارنا ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، خود بندہ خود اپنے اچھے برے کا مالک ہے۔ قیامت کے دن بندے سے سوال ہوگا، اسی لیے کہ اللہ نے بندے کو اختیار دیا تھا، وہ چاہتا تو نیک بن جاتا، چاہتا تو گناہوں پر لگ جاتا۔ فرمایا سیلف موٹیویشن، اپنے آپ کو عبادتوں پر ابھارتے رہنا، اپنے آپ کو عبادتوں پر تیار کرنا۔ نہیں یار تھوڑے سے 2 دن ہے یار، پھر رمضان تھوڑی ملے گا، اگلے سال رمضان تھوڑی ملے گا، اس بات کا یقین ہمارے پاس نہیں ہے کہ اگلے سال رمضان ہمارے پاس ہو، یا ہم رمضان کے بعد ہو یا ہم رمضان کو پائیں۔ چلو اٹھ جاؤ یار، کر لو یار، نماز پڑھ لو، مسئلہ کوئی نہیں ہے۔
تھوڑے دن کی بات ہے، تلاوت قرآن کر لو. جب رن اگر آپ اپنے نفس کو مشقت میں ڈالیں گے تو پھر یہ آمادہ ہو جاتا. اور ہمارے اکابرین کا یہ طرز عمل، ان کی فکر ہے. جناب سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے متعلق جناب ابو ردہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب رات ہوتی اپنے بستر کے قریب تشریف لاتے، اس پر ہاتھ پھیرتے، پھر فرماتے اے بستر بے شک تو بہت نرم اور عمدہ ہے، لیکن اللہ پاک کی قسم جنت میں تجھ سے بھی زیادہ نرم و ملائم بچھونے ہوں گے. یہ کہہ کر کھڑے ہو جاتے اور ساری رات عبادت میں گزار دیتے. اللہ اکبر. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ بسترے کو چھوڑ دیجئے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ تہجد بھی پڑھ لیجئے، کم از کم فجر با جماعت پڑھ لیجئے. جناب سیدہ رابعہ بصریہ رحمہ اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق منقول ہے کہ 50 سال تک آپ اپنے بسترے پر نہیں لیٹی، ساری رات عبادت کرتی، پھر فجر کی نماز سے کچھ دیر پہلے مصلی ہی پر لیٹ جاتی. جب فجر کا وقت ہوتا تو اٹھ جاتی اور اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتی رابعہ کب تک سوتی رہو گی؟ ہو سکتا ہے یہ تمہارا آخری دن ہو، آج عبادت کر لو، قبر میں آرام سے سوتی رہنا. ہمارے یہاں یہ جملہ پتہ ہے کہاں کہتے ہیں؟ جہاں پر لوگ کہتے ہیں یار سارا دن تم کام میں لگے رہتے ہو، رات رات تک کام کرتے ہو، یار بس کو تھوڑا آرام کرو. یار آرام ایک ہی دفعہ کریں گے قبر میں. ہمارے یہاں کاروباری اور بزنس مین اور دنیاوی معاملات مصروف شخص کو اگر کہا جائے نا یار تھوڑا آرام کر لو، تو وہ کہتا ہے یار آرام قبر میں کریں گے، ابھی تو کام کر، ابھی پیسہ جمع کرنا ہے، ابھی تو یہی تو وقت ہے مال جمع کرنے کا. حالانکہ بزرگوں نے ہمیں بتایا، قبلہ مفتی اعظم ہند نے ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، یعنی عبادت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو. اور ہم یہ کہتے ہیں کمانے کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، اور پھر کمائی میں لگے ہوئے ہیں. رابعہ بصریہ رحمہ اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کہتی ہیں کہ رابعہ ہو سکتا ہے یہ تیرا آخری دن ہو، آج عبادت کر لو، قبر میں آرام سے سوتی رہنا. پھر عبادت میں رہتی ہے، سارا دن عبادت کرتے ہیں. رات ہوتی تو خود سے کہتی رابعہ ہو سکتا ہے یہ تیری آخری رات ہے، آج عبادت کر لو، پھر آرام سے قبر میں سوتی رہنا. اور یوں پوری زندگی گزار دی. تو کہتے ہیں سیلف موٹیویشن، اپنے آپ کو نیکیوں پر ابھارنا، اپنے آپ کو خود تیار کرنا. بندہ خود اپنے لیے اپنی اچھائی کا یا برائی کا فیصلہ کرتا ہے. الحمدللہ ہمارا فجر کی نماز کے بعد جو درس ہے اس میں تفسیر سورہ فاتحہ چل رہی ہے، اختتامی آیت پر ہیں ہم، اس میں بھی یہی بات ہم نے ذکر کی تھی، اہدنا الصراط المستقیم. جب ہم رب سے دعا مانگتے ہیں اللہ ہدایت اسی کو دیتا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ ہدایت ملے، کیونکہ جب چاہت ہوگی تبھی دعا مانگے گا اور چاہت ہونے پر عمل کرے گا، ورنہ وہ آیت کریمہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جس قوم کو اپنی حالت بدلنے کا احساس خود نہیں ہوتا، جو خود نیک بننا ہی نہیں چاہتا، جو خود اپنے آپ کو دھوکے اور اندھیرے میں رکھنا چاہتا ہے. تو جناب مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ سارے انسان سو رہے ہیں، جاگیں گے اس وقت جب مریں گے، مرتے ساتھ آنکھ کھلے گی. اوہ یہ کیا تھا، یہ اتنے قیمتی ایام غفلت کی نظر کر دی، اتنے قیمتی ایام اللہ تعالیٰ کی یاد سے دوری میں گزار دیے، بسر کر دیے. تو پھر فرمایا کہ اس موقع میں بندے کو احساس ہوگا کہ یقیناً یہ جو اللہ کا فضل مجھے ملا دی میں نے برباد کر دیا. تو امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو سب سے پہلے نمبر تو اپنے آپ کو خود موٹیویٹ کرے، اپنے آپ کو خود ابھارے نیکیوں پر، اور یہ سب سے بہترین طریقہ. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے نفس کو مشقت میں ڈالے، جان بوجھ کے ڈالے، یہ سوچتے ہوئے ڈالے کہ یہ سرکش ہو گیا ہے، اگر اس کو تابع نہیں کیا جائے گا. بھائی بچوں کو بھی تو مارتے ہیں نا، اپنے بچوں پر بھی تو غصہ کیا جاتا ہے نا، کیوں؟ اسی لیے نا کہ وہ بچہ اب آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے. تو جب نفس آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا ہے تو اس کو مشقت میں ڈالا جائے، زبردستی نماز میں لگایا جائے. آپ بتائیے کڑوی دوا کھانے کا کس کو دل کرتا ہے؟ انجیکشن لگوانے کا دل کسے کرتا ہے؟ سوئی لگوانے کا دل، یا یوں کہہ لیجئے کہ ڈرپ لگوانے کا دل کسے کرتا ہے؟ یقیناً نہیں. لیکن ہم ایک دن میں کئی بار یہ عمل کروا لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اسی میں ہماری بہتری ہے. تو جب ہمیں یہ معلوم ہے کہ دنیاوی بہتری انجیکشن میں ہے، میڈیسنز میں ہے، تو ہم نہ چاہتے ہوئے بھی کڑوی دوائیں کھاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے پرہیز کرتے ہیں. شوگر کے مریض کو ہم نے دیکھا ہے اس کو میٹھا زیادہ پسند ہوتا ہے، وہ کچھ زیادہ ہی میٹھے کی طرف ملان، کیونکہ جس چیز کو پابندی ہوتی ہے ادھر زیادہ رغبت ہوتی ہے. تو وہ کیسے اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے؟ بلڈ پریشر کے مریض کو بالکل پھیکا کھانا کھانے کو کہا جاتا ہے، وہ کیسے بغیر نمک کے کھانا کھا لیتا ہے. اس طرح اور دیگر مریضوں کو آپ سوچتے چلے جائیے. وہ جو اللہ نہ کرے کوئی ڈائلیسس کا مریض ہو تو اس کو پانی کتنا پینے کو، ہم تو رمضان میں دن کے اوقات میں پانی نہ پیے نا،
رات میں تو پھر کھلی چھٹی ہوتی ہے. لیکن ڈائلسس کے پیشنٹ کو آپ نے دیکھا ہوگا, غریب کو ایک ایک ڈھکن پانی دیا جاتا بس. اللہ پاک سب پر رحم فرمائے, اللہ پاک اس مرض میں جتنے لوگ مبتلا اللہ ان کو نجات دے, اللہ پاک دوسروں کو اس سے محفوظ رکھے. لیکن وہ ایک ایک ڈھکن پانی پی رہا ہوتا ہے, اور کیوں؟ اس لیے کہ یار یہ میری زندگی کا معاملہ ہے, اگر میں زیادہ پی لوں گا تو پھر پریشانی ہو جائے گی. بالکل ایسے ہی امام غزالی فرماتے ہیں, جیسے دنیاوی مرض کا علاج خود کو مشقت میں ڈالے بغیر ممکن نہیں ہے, ایسے ہی اپنے سرکش نفس کا علاج اس نفس کو مشقت میں ڈالے بغیر ممکن نہیں ہے. جب تک اس کو مشقت میں نہ ڈالا جائے, ایکسٹرا لوڈ ڈالا جائے اس پر, اس کو نماز کی طرف لایا جائے, نماز زیادہ پڑھوائی جائے, ظہر کی 12 رکعتیں پوری پڑھے, عصر کی 8 رکعتیں پوری پڑھے, مغرب کی 7 اور پھر 6 اوابین پوری پڑھے, عشاء کی 17 رکعتیں, تراویح کی 20 رکعتیں پوری پڑھے, تہجد میں اٹھے 2 رکعت کم از کم پڑھ لے, فجر کی 4 رکعتیں پڑھے. یہ وہ نمازیں ہیں کہ یہ اپنے آپ کو بندہ مشقت میں ڈالے, اور آہستہ 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 بندہ جب مشقت میں ڈالتا ہے تو اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک تو نفس بھی سمجھ جاتا ہے یہ لائن پر نہیں آئے گا, مجھے اس کی لائن پر آنا پڑے گا. جب تک اس کو پتا ہے نا کہ نہیں ابھی تو لگا ہوا ہے اس کو میں اپنے کنٹرول میں کر لوں گا, اور پھر شیطان بھی کھل جائے گا تو مزید اس کو معاونت ہو جائے گی. تو نفس جب دیکھتا ہے کہ اب یہ میرے کنٹرول میں نہیں رہا تو وہ پھر آپ کے تابع ہو جاتا ہے. اور دوسرا یہ جو میں نے آپ سے کہا, اللہ تعالیٰ ہدایت اسے دیتا ہے جو ہدایت کی چاہ رکھے, جو ہدایت کی خواہش رکھے, جو ہدایت کی طلب رکھے. تو یقیناً جب بندہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر, اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, وہ تو علیم بذات الصدور ہے نا, وہ تو دلوں میں آنے والے خیالات کو آنے سے پہلے جانتا ہے. اس بندے کا دل نہیں لگ رہا نماز میں, یہ بڑا پریشان ہو رہا ہے, جھنجھلا جاتا ہے, بڑی مشکلوں سے خود کو لے کر کے آتا ہے, لیکن نماز نہیں چھوڑ رہا. ہمارے ہاں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اس وجہ کہ نماز چھوڑتے دل نہیں لگتا, بس بسے آتے ہیں. حالانکہ یہی وہ عمل ہے کہ اگر اس کے باوجود لگے رہیے, اس کے باوجود نماز کی پابندی کرتے رہیے, اس کے باوجود عبادتوں کی طرف مائل رہیے, اللہ تعالیٰ خود اپنے بندے کے لیے یہ فیصلہ فرماتا ہے کہ اس کے سرکش نفس کو اس کا تابع فرما دیتا ہے. لیکن اس کے لیے امام غزالی نے فرمایا, آگے اور بہت سارے ہیں علاج, لیکن یہ 2 علاج ہم نے بیان کیے کہ کسی طرح نیکیوں پر لانا. ایک تو جب تک آپ خود نہیں چاہیں گے نیک نہیں بن سکتے. رمضان جا رہا ہے, 19 دن رہ گئے یا 18 دن, بس یہ چلا جائے گا, پھر اگلے سال آئے گا, اور کس کی زندگی رہے گی یہ رب جانے. تو یہ 18 دن باقی ہیں, جو کرنا ہے اب کر لو. اللہ رب العالمین نے موقع عطا فرمایا, سیلف موٹیویشن, اپنے آپ کو ابھاریے, اپنے آپ کو تیار کیجئے, یار یہی موقع ہے, یار تھوڑے دن ہے بس کر لو نا, پھر کیا, پھر تو سوتے رہنا, پھر تھوڑی تہجد کا موقع ملے گا کہ ہم سحری میں اٹھیں. یہ تو اللہ کا فضل ہوتا ہے جو سحری میں اٹھتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں, ان کو اللہ کی توفیق. پھر کون سے 20 رکعتیں تراویح پڑھنی ہے, عشاء کے 17 رکعتیں تو ہوں گی بس. تو یوں اپنے آپ کو تیار کرنا, اور دوسرا اپنے نفس پر جبرن مشقت کرنا, اس کو جبرن اس بات پر آمادہ کا نہیں, تو پڑھے گا نماز, پڑھنی ہے نماز, اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں ہے. تو یہ 2 عمل اگر بندہ کر لے, آپ آزما کے دیکھیے گا, یہ 2 کام ایسے ہیں کہ انشاءاللہ آگے آنے والے 18 دن اتنے خوبصورت گزریں گے کہ اللہ پاک اس رمضان کو زندگی کا یادگار رمضان بنا دے گا. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس رمضان کو یادگار بنا دے. جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں, جو مسجدوں سے دوری ہے, جو غفلت ہے, جو دین سے بیزاریت معاذ اللہ دلوں میں آتی چلی جا رہی ہے, اللہ اس کو اپنے فضل سے دور فرمائے. اللہ ارض مقدس فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے. ان مسلمانوں کا جذبہ کہ آج بھی, کل رات بیت المقدس میں تراویح براہ راست ہو رہی تھی, اللہ اکبر, اللہ پاک ان کے جذبے کو دیکھ کر ہمیں بھی اس جذبے کے ساتھ دین کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ان پیٹ پہ پتھر بندھے چھوٹے چھوٹے بچوں, چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا صدقہ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے, انہیں کامیاب فرمائے, انہیں غالب فرمائے, انہیں عزتیں عطا فرمائے. اللہ ہمارے حکمرانوں کو غیرت عطا فرمائے, ان یہودیوں کو ہمیں بائیکاٹ جاری رکھنے کی توفیق دے, اور اللہ پاک جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ. السلام